اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، تاریخ میں بہت سے صوفیاء اکرام اور اولیاء اکرام نے انسانی زندگیوں کو تبدیل کر کے رکھ دیا۔ میں ساجد بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہماری سیریز صوفی نامہ، اور آج ہم آپ کے لیے لے کر آ رہے ہیں دنیا تصوف کے درخشندہ ستارے، ولی کامل حضرت کبیر الدین المعروف شاہ دولہ دریائی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی کے بارے میں ایک انتہائی معلوماتی ویڈیو۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ حضرت شاہ دولہ سرکار کون تھے، آپ کا شجرہ نسب کیا ہے، حضرت شاہ دولہ کی کرامات اور حالات زندگی کیا ہے، اور شاہ دولہ کے چوہوں کی حقیقت کیا ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آ رہی ہے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور مزید معلوماتی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیے۔ حضرت کبیر الدین المعروف شاہ دولہ سرکار ایک نیک باز صوفی باکمال تھے۔ آپ کی پیدائش سن 1554 عیسوی میں ہوئی۔ آپ کے والد گرامی کا نام حضرت عبد الرحیم لودھی تھا، جو کہ سلطان بہلول لودھی کے پوتے تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام نعمت بی بی تھا، جو کہ سلطان سارنگ خان گکھڑ کی پوتی تھیں۔ آپ کے والد گرامی کا انتقال آپ کے بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ اس کے بعد آپ کی زندگی انتہائی کٹھن ہو گئی۔ آہستہ آہستہ غربت آپ کے گھر میں بسیرا کرنے لگی۔ ایک روایت کے مطابق علی تقی نامی ایک شخص نے آپ کو ایک ہندو بنیا کے ہاتھ 200 اشرفیوں کے عوض فروخت کر دیا۔ حضرت رکن الدین رحمۃ اللہ علیہ ان کے گھر رہنے لگے۔ بچپن میں ہی آپ کی ذات کے ساتھ بہت سی کرامات منسوب ہونے لگیں۔ ایک مرتبہ حضرت شاہ دولہ سرکار نے ہندو لالا کی بیوی سے کہا کہ کل آپ کی بہن آ رہی ہیں، جبکہ اس کی بہن کی آمد کے نہ کوئی آثار تھے اور نہ ہی امکان۔ اگلے روز اس کی بہن اس کے پاس پہنچ گئی، جس پر ہندو لالا کی بیوی انتہائی حیران ہوئی۔ اسی طرح ایک روز ہندو لالا نے آپ سے اپنے بھائی کے احوال کے بارے میں پوچھا، جو کافی عرصہ سے غائب تھا۔ حضرت شاہ دولہ نے فرمایا کہ تمہارا بھائی زندہ ہے اور چند روز میں وہ تمہیں آ ملے گا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ چند دن بعد ہندو لالا کا گم شدہ بھائی اچانک اس کے گھر پہنچ گیا۔ اس واقعہ کے بعد ہندو خاندان آپ کی کرامات اور روحانی مقام کا قائل ہو گیا اور آپ کو انتہائی عزت اور تکریم سے نوازا۔ نوجوانی کی عمر میں ہی آپ نے سیالکوٹ کے ایک صوفی بزرگ حضرت سید سرمست شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے دست اقدس پر بیعت کر لی۔ آپ نے جوانی کے 12 سال اپنے پیر و مرشد کی سنگت میں گزارے۔ حضرت شاہ دولہ سرکار کا شجرہ طریقت حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ سے جا ملتا ہے۔ آپ کا شجرہ طریقت کچھ یوں ہے: حضرت کبیر الدین المعروف شاہ دولہ، ان کے پیر و مرشد سید سرمست شاہ، ان کے حضرت سید مونگا شاہ، ان کے حضرت شاہ کبیر رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ شہر اللہ، ان کے شیخ حضرت شیخ محمد یوسف، ان کے پیر و مرشد حضرت سید پیر برہان شاہ، ان کے حضرت شیخ صدر الدین رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پیر و مرشد حضرت شیخ بدر الدین، ان کے مرشد حضرت شیخ محمد اسماعیل، ان کے مربی حضرت شاہ صدر الدین عارف، اور پھر ان کے پیر و مرشد حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ حضرت شاہ دولہ سرکار کو پرندوں اور جانوروں سے بہت زیادہ لگاؤ تھا۔ بیماروں کو شفا دینا آپ کی کرامات میں شامل تھا۔ آپ کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ نے بہت سے بے اولاد جوڑوں کو اولاد سے بھی نوازا۔ تصوف کی منازل طے کرنے، تقوی و پرہیزگاری کے علاوہ خدمت خلق بھی آپ کی معمولات کا حصہ تھا۔ آپ نے اپنی زندگی میں بہت سے پل، مسافر خانے، مسجدیں اور درس گاہیں بھی تعمیر کروائیں۔ انسانیت کی بہبود کے لیے خرچ کرنے اور دریا دلی کی وجہ سے آپ کو دریائی کا لقب ملا۔ آپ کی تعلیمات کی وجہ سے بڑی تعداد میں لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ اکثر بے اولاد جوڑے منت مانتے تھے کہ اگر ان کے ہاں اولاد ہوئی تو پہلی نرینہ اولاد کو حضرت شاہ دولہ کی درگاہ کے لیے وقف کر دیں گے، اور پھر اکثر لوگوں نے اپنی اولادوں کو صدقہ بھی کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی جوڑا منت ماننے کے بعد اپنی اولاد کو درگاہ کے لیے وقف نہ کرتا تو جوان ہونے پر وہ اولاد خود ہی آپ کی درگاہ پر پہنچ جاتی۔ ناظرین، آئیے اب جانتے ہیں شاہ دولہ کے چوہوں کے بارے میں۔
آپ نے اپنی زندگی میں چھوٹے سر والے سبز چولے میں ملبوس شاہدولہ کے چوہے ضرور دیکھے ہوں گے۔ چھوٹے سر والی یہ مخلوق آپ کو اکثر مذہبی اور عوامی مقامات پر بھیک مانگتی ہوئی دکھائی دے گی۔ بہت سے لوگوں کا ماننا ہے کہ ان شاہدولہ کے چوہوں کو خیرات دے کر دعائیں لینا ان کی زندگی میں خوشیاں لاتا ہے اور ان کی ناراضگی اور بد دعائیں انسان کی تکالیف میں اضافہ کر دیتی ہیں۔ شاہدولہ کے چوہوں کے بارے میں بہت سے من گھڑت قصے بھی مشہور ہیں۔ ان کے چھوٹے سر کے بارے میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ دربار شریف پر چھوڑے جانے والے بچوں کے سروں پر بچپن میں ہی لوہے کے خول چڑھا دیے جاتے ہیں، جس سے ان کے سر کی پرورش رک جاتی ہے اور یوں ان کے سر چھوٹے رہ جاتے ہیں اور وہ ذہنی طور پر بھی معذور ہوتے ہیں۔ یہ بھی مشہور ہے کہ مزار کے متولی ان بچوں کو دربار کے آمدن یا ذاتی مفاد کے لیے بھیک مانگوانے پر بھی مجبور کرتے ہیں۔ اس نکتہ کی کئی مرتبہ تحقیق ہوئی، جس سے یہ بات قطعی طور پر غلط ثابت ہوئی۔ مزار شریف پر کسی بھی بچے کے سر پر کوئی خول نہیں چڑھایا جاتا اور نہ ہی ان کو بھیک مانگنے کے لیے بھیجا یا تیار کیا جاتا ہے۔ البتہ پیشہ ور بھکاری گروہ اپنے دھندے کے لیے چھوٹے بچوں کو اغوا کر کے ایسا کبھی عمل کرتے ہیں جس کا مزار شریف سے کوئی تعلق نہیں۔ قیام پاکستان سے پہلے اس مزار پر بچوں کو وقف کرنا بھی ثابت ہے، مگر قیام پاکستان کے بعد حکومت کی نگرانی کی وجہ سے یہ عمل بھی رک چکا ہے۔ چھوٹے سر والے بچوں کے بارے میں سائنسی تحقیق بھی ہوئی، جس سے یہ بات سامنے آئی کہ پوری دنیا میں چھوٹے سر والے بچے پیدا ہوتے رہتے ہیں اور اس کی وجہ ایک بیماری ہے جس کو مائکروسیفلی کہا جاتا ہے، جو کہ کسی حاملہ خاتون کو ایک مخصوص مچھر کے کاٹنے اور ڈیکا وائرس کے جسم میں جانے سے لاحق ہوتی ہے۔ اس وائرس کے متاثرہ بچے کے سر کی نمو رک جاتی ہے اور وہ ذہنی طور پر بھی معذور ہوتا ہے۔ ایسے بچے ان ملکوں میں بھی پیدا ہوتے ہیں جن کا حضرت شاہدولہ سرکار کے مزار سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں۔ سعادت اثر منٹو نے شاہدولہ کا چوہا نامی اپنی کتاب میں ان چوہوں کا ذکر کیا ہے۔ چھوٹے سر کی وجہ سے ہی ان انسانوں کو چوہوں کا نام دیا گیا۔ حضرت کبیر الدین دریائی رحمۃ اللہ علیہ اور معروف شاہدولہ سرکار کا وصال سن 1085 ہجری بمطابق 1674 عیسوی کو ہوا۔ آپ کا مزار اقدس پاکستان کے شہر گجرات میں واقع ہے۔ دیسی سال کے مہینے ہاڑ کی دوسری بدھ، جمعرات اور جمعہ کو آپ کا عرس مبارک منایا جاتا ہے۔ آج بھی بڑی تعداد میں لوگ اپنے من کی مرادیں پانے کے لیے اس درگاہ پر حاضری دیتے ہیں۔ ناظرین، امید ہے آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ بہت جلد ایک نئی اور معلوماتی ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اگر آپ اس ویڈیو کے بارے میں اپنی کوئی رائے دینا چاہیں تو کمنٹ باکس کا استعمال کریں۔